الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کریں اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 1-4 سورہ الفتح. سامعین محترم، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. روئی زمین میں سب سے زیادہ امن، اطمینان، سکون، رواداری، اخلاق، حسن کردار، تعلقات، باہمی محبتیں، ان ساری چیزوں کا درس سب سے زیادہ اسلام دیتا ہے. بدقسمتی کہیے کہ اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا.
اس میں پیش کرنے والوں کی بھی غلطی ہے اور اس میں سمجھنے والوں کی بھی غلطی ہے، اور اس میں اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے میں بھی غلطی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا معنی ہی سلامتی میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ کن حالات میں آئے تھے؟ آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ حبشہ سے آپ ہجرت کر کے آپ کے صحابہ واپس آ رہے تھے، طائف سے آپ کو پتھر مار کر نکال دیا گیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں آپ کے قتل کی تیاریاں ہو رہی تھی، 100 اونٹ آپ پر انعام رکھ دیا گیا تھا۔ ان سخت ترین حالات میں میرے آقا نے ہجرت کی، آپ کو جائے پناہ مل گئی، آپ کو اچھے ساتھی مل گئے، آپ کو اچھے لوگ مل گئے، تو آپ نے پہلا خطاب کیا کیا؟ یہ انسانیت کا سب سے عظیم ترین درس تھا جو میرے آقا نے دیا۔ اس سے اسلام کا مزاج سمجھ آ سکتا ہے کہ اسلام کا مزاج بنیادی طور پر کیا ہے۔ جو انسان ان حالات میں نکل کر آیا ہو اس کے دل میں انتقام کی آگ ہوتی ہے، انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں ایسے ایسے جملے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کا خون کھول اٹھے اور لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا چند الفاظ پر مشتمل تھا، اور پہلے الفاظ یہ تھے افشوا السلام، لوگوں سلامتی کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم یہ ضمانت ہے سلامتی کی، یہ ضمانت ہے محبت کی، یہ ضمانت ہے پیار کی، یہ ضمانت ہے امن کی۔ لفظ سلام اسی لیے کہا گیا کہ جس کو ملو اس کو سلام کرو، جانتے ہو نہیں جانتے، اپنی طرف سے اس کو پیغام محبت سناؤ، اپنی طرف سے اس کو دعا کا پیغام دو، اپنی طرف سے امن اور سکون کو اس کو پیغام دو، کہ جہاں دنیا میں والد اور بیٹے آپس میں جدا نظر آئیں، جہاں دنیا میں خاوند اور بیوی جدا نظر آئیں، جہاں رشتوں کی بے قدر و قیمت نہ ہو، وہاں ایک انسان راستے میں چلتے ہوئے دوسرے انسان کو یہ بات کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، تو نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ کون ہے جو اس معاشرے کے اندر دعا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں مدینہ کے اندر کون تھا؟ مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، مدینہ طیبہ میں منافقین کی بنا رکھ دی گئی تھی، مدینہ طیبہ میں مختلف قبائل وہاں پر آباد تھے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جانتے ہو نہیں جانتے، سب کو سلامتی کا پیغام دے دو، السلام علیکم، بھائی ہماری طرف سے آپ کو امن ہے، ہماری طرف سے آپ کو سکون ہے۔ کس نے یہ چہرہ پیش کیا مسلمانوں کا کہ ذبح کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر دنیا میں پھیلا دی جائے کہ مسلمانوں کا یہ چہرہ بھی ہے؟ کس نے یہ چہرہ پیش کیا مسلمانوں کا کہ قتل کریں اور قتل کرنے کے بعد ان کی سروں کو گیند بنا کر فٹ بال بنا کر اس سے کھیلیں؟ کس نے یہ چہرہ اسلام کا پیش کیا؟ یہ مسلمان نیتی یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو کیا کہا جائے گا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں اسلام کا پورا آپ مطالعہ کریں اور پوری کی پوری تاریخ آپ اسلام کی دیکھیں، آپ کو یہ گھنونے جرائم اسلام میں نظر نہیں آئیں گے۔ اسلام قتل و غارت کا دین تو نہیں ہے، اسلام نفرت کا دین تو نہیں ہے، اسلام تو محبتوں کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے تو اپنوں کو بھی قریب کیا ہے، بیگانوں کو بھی قریب کیا ہے، دشمنوں کو بھی قریب کیا ہے، محبت کرنے والوں پر اور محبتیں بکھیری ہیں۔ کہاں میرے آقا ہیں؟ اللہ اکبر، زندگی کا ہر لمحہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پر دشمنوں کو معافی کر رہے ہیں۔ ذرا پس منظر میں تو جائیے، ذرا جا کر دیکھیے، جھانکیے کہ فتح مکہ ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھنے والے کون تھے؟ آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے 13 سال تک ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے، جنہوں نے لمحہ لمحہ آپ پر ستم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو تپتے ہوئے ریت اور تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا،
وہ سامنے نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہیں اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لمحے بھر میں ابھی آقا کا آرڈر آئے گا اور ہماری گردنیں ہواؤں میں اڑ جائیں گی اور رہتی دنیا تک انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہے گی کہ جو دشمن سامنے آئے اس کو اس طریقے سے ٹیک کرتے چلے جاؤ. لیکن سامنے نگاہیں جھکی ہوئی جو لوگ بیٹھے ہیں, میرے آقا پوچھتے ہیں بتلاؤ قریش کے لوگوں, میں نے تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنا ہے؟ آج کیا مجھ سے توقع تمہیں کیا ہے مجھ سے؟ یہ توقع ہر مسلمان سے ہونی چاہیے, یہ ہر مومن سے یہی توقع ہونی چاہیے, ہر اہل ایمان سے یہی لوگوں کی توقعات وابستہ ہونی چاہیے کہ مومن تو درگزر کرنے والا, مومن تو معاف کرنے والا, مومن تو دشمنوں کو گلے سے لگانے والا, مومن تو لوگوں کو دعائیں دینے والا, دشمنوں کو دعائیں دینے والا, مومن جو ہے وہ لوگوں کی زیادتیاں سہ کر, ان کی تلخیاں سہ کر, ان کی برائیاں سہ کر ان کے لیے رحمت کے ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے اللہ سے جنت مانگنے والا مومن کا تو یہ عکس ہوا کرتا ہے. یہ کون ہے جو سراپے عذاب بنے ہوئے ہیں دنیا والوں کے لیے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لبادے میں پیش کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا اچھا چہرہ پیش نہیں کیا. اب پوچھتے ہیں آپ ان لوگوں سے, قریش مکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے 13 سال تک یہاں آپ کو مارا, جب آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر وہاں مارنے کے لیے بدر میں بھی پہنچ گئے, احد میں بھی پہنچ گئے, تبوک میں بھی پہنچ گئے, خندق میں بھی پہنچ گئے, ہر مقام پر انہوں نے آپ کا پیچھا کیا, یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فتح یاب کیا, اور فتح یاب ہونے کے بعد آپ پوچھتے ہیں اپنے دشمنوں سے بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو نگاہیں اٹھی اور آقا کی طرف جھکی ہوئی نگاہوں سے, کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے, لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے انہوں نے یہ جملے کہے کہ آپ تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, آپ تو وہ ہیں جن سے کبھی شر کی توقعات وابستہ نہیں ہو سکتی, جن سے کبھی برائی کے بدلے میں برائی کی توقع نہیں ہو سکتی, جن سے کبھی بھی ہم قتل و غارت کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. آپ بھی کریم ہیں, آپ کے باپ بھی کریم, آپ کے دادا بھی کریم, آپ تو بہت اچھے ہیں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جاؤ دنیا والوں یہ لکھ لو کہ آج یہ کیا سبق دیا جا رہا ہے, جان کے دشمن, دین کے دشمن, مال کے دشمن, ہجرت پر مجبور کرنے والے, صحابہ کو قتل کرنے والے, بیٹی کا حمل گرانے والے, آج دنیا میں یہ منظر دیکھا کہ آقا فرما رہے ہیں جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور صرف معاف نہیں کیا, اگلا جملہ ایک اور فرمایا کہ معاف تو کر دینا یہ معمولی بات ہے, ان میں تو ابو سفیان بھی تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن. غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرتے ہیں اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو ایک آواز آئی, تم میں محمد موجود ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے, کسی نے نہیں بولنا. پھر تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. پھر آواز دینے والے نے آواز لگائی, تم میں عمر فاروق موجود ہے؟ آپ نے خاموشی کا اشارہ کیا, یہاں تک کہ اس نے آواز لگائی, وہ سمجھ گیا کہ یہ سارے ختم ہو چکے ہیں, تو اس نے کہا اولو حبل, یہ آواز لگانے والا ابو سفیان تھا, یہ آواز لگانے والا احد کا معرکہ 70 صحابہ کرام کو شہید کرنے والا اور 70 صحابہ کرام کو تحقیر کرنے والا, یہ کون تھا؟ یہ ابو سفیان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, لیکن جب اس نے کہا اولو حبل جیت گیا آج, تو میرے آقا نے فرمایا جواب دو کہ اللہ اکبر, نہیں, حبل نہیں جیتا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, حبل کیسے جیت گیا ہے؟ اللہ اعجل اعلی و اجل. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, آج کی عزت ہمارے کھاتے میں آ گئی, آج فتح کے جھنڈے ہماری طرف گڑ گئے. تو فرمایا اس کو جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم, جس کے ساتھ وہ اللہ ہے اس کو کبھی شکست نہیں ملتی ہے, جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو کبھی شکست ہوتی ہے, اس کو تو نصرت مل ہی جاتی ہے. یہ وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کیا. آپ نے اس کے اسلام کو خوبصورت قرار دیا کہ تیرا اچھا اسلام ہے,
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو سفیان تو کرتا کیا رہا ہے. ہم تو کسی دشمن کو معاف کرے نا تو 100 مرتبہ سے باتیں سنا کر معاف کرتے ہیں, اسے ناک رگڑوا کر معاف کرتے ہیں, اسے پریشان کر کے معاف کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق عظیم یہ ہے کہ اگلے کو معاف بھی کرنا ہے, ساتھ معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرنا ہے. کہ لو ابو سفیان اور معاف کر دیا, تیرا اسلام قبول کر لیا. اور اگلی بات کہا لوگوں سنو, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا, ابو سفیان کا گھر دار الامن قرار دیا گیا ہے. لو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ, ابو سفیان کو بھی امن ہے, جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. دشمنوں کے بارے میں کیا طرز عمل ہے؟ دشمنوں کو معاف کرنا, دشمنوں سے درگزر کرنا, ورنہ اس سے اچھا اور کون سا موقع تھا ان کو قتل کرنے کا. اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ملے اس کو قتل کر دیا جائے. اس کا نام حبار بن اسود تھا, حبار بن اسود القرشی. یہ وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا تھا. اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے, کبھی اولاد کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے, کبھی بیٹی کے دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے. اور یہ صرف بیٹی کا دشمن نہیں ہے, اونٹ سے گرایا, نیزہ مارا, حضرت زینب کی حمل گرا دی اس نے, حضرت زینب کا حمل گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے بددعا نہیں کی, آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا, آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نبی کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب حبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد آئے, آپ نے آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا میرے اس کو قتل کر دیا جائے. سامنے آ گیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں حبار ہوں. آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا حبار پتا ہے میں نے کیا کہا تمہارے بارے میں؟ کہا آقا پتا ہے آپ نے میرے بارے میں کیا آرڈر جاری کیا ہے. کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آقا میرا اسلام قبول کیجئے. آپ نے فرمایا حبار میں کون ہوتا ہوں تیرا اسلام نہ قبول کرنے والا, اللہ نے تیرا اسلام قبول کر لیا ہے. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو ساری باتیں ختم ہو گئی. کیسے یہ دشمن تھے جو آپ کے سامنے آ گئے. اکرمہ بن ابی جہل, مکہ فتح ہوا بھاگ کر نکل گئے. ابو جہل کے بیٹے, سب سے بڑا اسلام کا دشمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون هذه الامہ جس کو قرار دیا, مکہ فتح ہوا بھاگ نکلا, کشتی پر بیٹھا, کشتی ڈامڈول ہونے لگی. وہاں کشتی میں جو ملاح تھا, لوگوں نے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کو پکارو, تو اپنے اپنے خداؤں کو بلانے لگے. تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے, آج تک کشتی چلانے والے نے یہ کہا کہ سمندر کے اندر میرا تجربہ یہ ہے جن کو تم پکار رہے ہو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں آتا. تو یہ بڑے غور سن رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بھئی یہاں کون کام آتا ہے؟ اس نے کہا یہاں اللہ کام آتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہاں تو صرف اللہ کام آئے گا, وہاں بھی اللہ کام آتا ہے, یہاں بھی اللہ کام آتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر یہاں اللہ کام آتا ہے مشکل میں تو پھر اس اللہ کو کیوں نہ میں مان لوں. دل کے اندر بات آ گئی. یمن میں جا کے اترے, پیچھے سے بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اگر میرا خامد آ جائے آپ اس کا اسلام قبول کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. آپ نے امن و امان کا ان کو جھنڈا دیا, بیوی چلی گئی, خامد کو لے کر آئی. اب یہ دشمن ہے, دشمن کا بیٹا ہے. انداز دیکھیے میرے آقا کا کیا ہے. آپ نے دیکھا اکرمہ آ رہے ہیں, آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دشمن کا ایسے استقبال ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا. اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ کی چادر مبارک گر گئی. آپ آگے بڑھے. صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آتے ہی آپ نے اسے گلے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا, تمہیں مبارک ہو, تمہیں خوش آمدید ہو. اے مہاجر تجھے خوش آمدید ہو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ استقبال فرما رہے ہیں، چادر گر گئی، آپ نے گلے سے لگایا اور آپ نے فرمایا اکرمہ کیا خیال ہے؟ کہا خیال تو کشتی ہی میں بدل گیا تھا آقا، آپ کو دیکھنے کے بعد سارے خیالات ہی بدل گئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ محبت سے دنیا کے دل بدل گئے، بڑے بڑے کفار عمیر بن وہب، صفوان بن امیہ نے بھیجے قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ مدینہ طیبہ میں راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے سایہ دیکھا تو عمیر آیا ہے۔ کہا عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ خنجر باز ہے اور بجھا ہوا ہے زہر میں، تیاری میں آئے ہیں کہ قتل کرنا ہے۔ صفوان بن امیہ نے بھیجا ہے کہ قتل کرو تو میں اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ آپ پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ عمیر فرماتے ہیں کہ مجھ پر کب کبھی تاری ہو گئی، بس اس الفاظ سے وہ خنجر مجھ سے اٹھا نہیں ہے، اور میں نے صاف صاف بات کر دی۔ میں نے کہا آقا آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کو ارادہ بدل گیا ہے۔ کہا تو دن کی دنیا ہی بدل گئی ہے، آپ کو دیکھا تو دن کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ کے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے آیا تھا، آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا۔ مسلمانوں یہ نبی کا کردار تھا، ہر جگہ پر عفو درگزر، ہر جگہ پر معافی، دشمنوں کو معاف کرنا، منافقوں کو معاف کرنا، یہودیوں کو معاف کیا، عیسائیوں کو معاف کیا، کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر یہ چہرہ آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں تو دنیا کو سمجھ آ جائے گی اسلام ہے کیا چیز ہے۔ اسلام کا اکثر نے اچھا پیش نہیں کیا ہے۔ سمامہ بن اسال بنو حنیفہ کا فرد تھا، سردار تھا بنو حنیفہ، اور بنو حنیفہ یہ کون ہے؟ مسلمہ کذاب کا خاندان۔ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے یہ لوگ تھے۔ اور سمامہ بن اسال نے 8 قتل کیے تھے، 8 صحابہ قتل کیے تھے۔ جب بھی کوئی ادھر جاتا یمامہ میں سمامہ قتل کر دیتا، گرفتار ہوئے، مسجد نبی کے اندر لا کر ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا، رات کے ٹائم گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک شخص جا رہے پکڑ لیا، وہاں گرفتار کر کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا آپ نے پہچان لی۔ آپ نے فرمایا تم سمامہ ہو؟ کہا ہاں سمامہ ہوں۔ اچھا تم وہ ہو جس نے میرے صحابہ کو قتل کیا ہے؟ تو اکڑ کے کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں جس نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیے، آپ اگر مجھے قتل کریں گے تو میں خود ہی کو قتل کریں گے کیونکہ میں نے آپ کے قتل کیے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو اس کے بدلے میں فدیہ ملے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو معاف کرنے والوں کے ساتھ ہم اور رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بادشاہ ہے، سردار ہے، اکڑ کے بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس کی باتوں پر۔ کیا کہتے ہیں؟ دشمن ہے، بندہ ہوا ہے، قاتل ہے، خونی ہے، غیر مسلم ہے، مسجد نبی کے ستون سے بندہ ہوا ہے، کیا چیز باقی رہ گئی تھی یہاں؟ آپ اس سے بنتے اور صحابہ کرام کو بلا کر کہا اس کی اچھی خدمت خاطر کرو، اس کی اپنے گھر سے روزانہ بکری کا دودھ اس کو بھیجنا شروع کر دیا، کہا اس کو بکری کا دودھ پلایا کرو، اس کی اچھی خاطر تواضع کرو، اس کی تواضع کرو، خاطر تواضع۔ اب اس کی خاطر تواضع ہونی شروع ہو گئی۔ وہ دیکھ رہا ہے مسجد نبوی کا ماحول 3 دن تک بنا رہا۔ تیسرے دن میرے آقا آئے، آ کر پوچھنے لگے بتلاؤ سمامہ کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا خیال وہی ہے جو پہلے دن تھا، جو پہلے دن تھا، اور ساتھ ایک اور بات سنیں۔ اس کو پتا تھا جان تو چھوٹ نہیں رہی، اب ایک اور بات کر دوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، کائنات کے اندر سب سے بدترین چہرہ میری نظر میں آپ کا چہرہ ہے۔ معمولی بات کہہ دی اس نے، انتہا ہے کسی کو بھڑکانے کے لیے۔ اس نے کہا جو ہونے وہ تو ہو جائے گا، اندر کی کسر نکال۔ کہا کائنات کے اندر سب سے بدترین دین اگر میں کوئی سمجھتا ہوں تو آپ کا دین ہے، اور کائنات کے اندر اگر بدترین میں کوئی شہر سمجھتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا شہر ہے۔ اب سوچئے کہ اس کے بعد کیا منظر ہوا ہوگا۔ آقا صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے اور صحابہ کرام کے چہروں پر غضب لوٹ رہا ہے، ہاتھ تلواروں پر تڑپ رہے ہیں، کبھی یہ
آواز دیں اور اشارہ کریں اور ان کی گردن کاٹ دی جائے، تو آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے حضرت بلال کو بلایا، بلا کر کہا کہ اس کو کھول۔ اب کھولا، پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ اب قتل کیا جائے گا، کھول جو دیا ہے، فرمایا جاؤ سمامہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا، تاریخ انسانی میں اتنے بڑے دشمن کو اس انداز سے معاف کرنے کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ملتا ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا۔ اب یہ بھاگا ہوا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے، نکل کے بھاگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑی ہمیں تکلیف ہوئی، کتنا گستاخ، اس قدر برا انسان، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ نکلا باہر گیا، پانی کا چشمہ دیکھا، وہاں سے غسل کیا، غسل کر کے واپس آیا، صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دیکھا سمامہ پھر آگے، کہا سمامہ اب کیوں آئے ہو، اب کیا ماجرا ہے، اب کیوں آئے ہو، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ کہا چھوڑا تو اس وقت تھا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، چھوڑا تو اس وقت تھا جب آپ کا اخلاق اور کردار نہیں دیکھا تھا، چھوڑا تو اس وقت تھا جب دنیا سے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، اب میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا عفو و درگزر، آپ کا دشمنوں کے ساتھ سلوک، اللہ کی قسم ہے یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے مجھے اسلام سے مالا مال کر دیں۔ یہ سمامہ اسلام لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کر لیا، کھڑا ہوا، اب ایک اور جملہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا، چند لمحوں میں دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، دنیا ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند لمحوں پہلے دنیا میں سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہ رہے، یہ ساری کائنات گواہ رہے، آپ کا چہرہ ساری کائنات میں سب سے حسین چہرہ ہے، سب سے پیارا چہرہ ہے میرے لیے۔ اب اپنی اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کا دین دنیا میں سب سے بہترین دین ہے میرے لیے، اور آپ کا شہر روئے زمین میں سب سے بہترین شہر ہے میرے لیے۔ یہ سمامہ بن اسال ہیں۔ سامعین محترم، دنیا محبت سے پاس آئے گی، دنیا پیار سے پاس آئے گی، راہیں کھولیں، راہیں مسدود نہ کریں۔ یہودیوں کے لیے بھی آپ امن کا پیغام دیں، عیسائیوں کے لیے بھی آپ امن کا پیغام دیں، آپ ہر دنیا کے طبقے کے لیے امن کا پیغام دیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو واقعہ ہوا نیوزی لینڈ اور اس کے بعد کے جو تسلسل سے واقعات سامنے آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کی حکومت نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد وہاں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا حسن اخلاق ہے، جو ان کا حسن کردار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نیوزی لینڈ سے اسلام کا ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا کو ایک نیا پیغام وہاں سے ملے گا، ہر شر سے خیر نکلتی ہے، اس شر سے بہت بڑی خیر انشاءاللہ نکلے گی۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج کا منظر آپ نے دیکھا، پچھلے جمعے میں تو 2 صفحے وہاں مسلمانوں کی تھی، اور آج منتہائے نظر تک مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے، مسلمان جمعے کی نماز پڑھ رہے، وہ سارے کے سارے بیٹھ رہے، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ ایسے واقعات ہمارے لیے رحمت ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث قرار دیا۔ صلح حدیبیہ جو بظاہر شکست نظر آتی تھی، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ بظاہر یہ ہمارے لیے بڑا واقعہ ہے، لیکن حقیقت حال میں اس سے بہت بڑی خیر نکلے گی۔ آپ دیکھیں، ہمیں بھی اپنی طرف سے مسلمانوں کو خیر کا پیغام دینا چاہیے، اچھائی کا پیغام دینا چاہیے، صلح کا پیغام دینا چاہیے، امن کا پیغام دینا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امن آپ کے پاس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بہترین دین آپ کے پاس ہے، دنیا میں سب سے بہترین نبی آپ کا نبی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دشمنوں سے حسن سلوک کرنے والا دین وہ اسلام ہے۔ آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ واہ کیجیے اپنے دلوں کو، کھول دیجیے اپنے دلوں کو، محبتوں کو بانٹیے، نفرتوں کو ختم کیجیے، دنیا کو یہ پیغام ملے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ امن چاہتے ہیں، یہ سکون چاہتے ہیں، یہ اطمینان چاہتے ہیں، یہ پرندوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ انسانوں کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو پرندوں تک کی حفاظت کرنے والے، یہ مسلمانوں کو کیسے تہ تہ کر سکتے ہیں؟ یہ کفار کو کیسے تہ تہ کر سکتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے بے گناہ کفار کو قتل کر دو؟ سامعین محترم، اسلام کی مطالعہ کیجیے، اسلام کے اصل کو دیکھیے،
اور اس اسلام کی اصل کو لے کر دنیا والوں کے سامنے نکلیں. دنیا اس اسلام کے لیے تڑپ رہی ہے. پیش کرنے والوں میں کمی ہے. میری زبان میں کمی ہے, میں پیش نہیں کر سکتا. میرے کردار میں کمی ہے, میں پیش نہیں کر سکتا. میرے معاملات میں کمی ہے, میں پیش کر نہیں سکتا. اللہ کی قسم ہے اگر اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے ہو, کوئی دنیا کے انسان نہیں ہے جس کو قبول نہ کر لے. قرون اولیٰ میں کیا ہوا؟ شرق و غرب میں, شمال اور جنوب میں اسلام ہوا کی طرح پھیلا ہے. وجہ کیا تھی؟ پھیلانے والے باعمل لوگ تھے. پھیلانے والے باعمل لوگ تھے. جب ان کے اندر اسلام دیکھتے تھے لوگ, بس اسلام ہوا کی طرح آگے جا رہا, ہوا کی تیزی سے اسلام پھیل رہا. آج اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر یہی تقوی, یہی اخلاص, یہی للہیت, یہی پرہیزگاری, یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو, اور اسلام کا اصل عکس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا کرے, اور اس مسلمان اسلام کو پوری دنیا کے اندر اللہ پھیلا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.